الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. تمام مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ میدان محشر میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے یہاں فل اسٹاپ لگا دیا کہ ما کان محمد ابا احد من الرجال ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب آگے نہیں پڑھنے والا ہے، شروع کیا ہونے والا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہم نے امام بنائے، ائمہ، ہم نے ائمہ بنائے، یعنی اب نبوت فل اسٹاپ لگ چکا ہے، بڑھے کاروان ہدایت اگر بڑھے گا تو بڑھے گا، امامت کا کاروانہ بڑھے گا، اور یہی نہیں ہے قرآن میں، قرآن پڑھتے جائیے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں یہاں تک کہہ دیا کہ یوما ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، ہم قیامت میں ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور جس کے دائنے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا جنتی وہی ہوگا، باقی جہنمی لوگ ہوں گے۔ اس کے مطلب گروہ دو گروہ میں بڑھ جائے گا، ایک جنتی کا گروہ، ایک جہنمی کا گروہ۔ یہ کون گروہ ہوگا؟ ایک آیت اور اس کے ذیل میں ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت، اصحاب الجنت هم الفائزون، یہ سورہ حشر کی آیت ہے، اور بہت غضب کا اس کا حسین بخش جارہ علامہ نے جو اپنے تفسیر میں لکھا ہے، وہ آپ اس کو پڑھے اگر اس کو تو اسی آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ ایک بار جناب ام سلمہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب حضور نے یہ آیت سنائی تو جناب ام سلمہ پوچھتے ہیں کہ خدا کے رسول، جہنمی لوگ جنتیوں کے برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھا دیکھنے والے کے برابر نہیں ہے، مومن منافق کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کافر مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، ویسے جہنمی جنتی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یا رسول اللہ کون سی جماعت ہوگی جو ہم الفائزون کے منزل میں آئے گی؟ تو فرمائے ام سلمہ، اللہ نے بذریعہ وہی مجھے فرمایا ہے کہ علی اور اولاد علی سے محبت رکھنے والی قوم جنتی ہم الفائزون میں ہے، باقی جو علی اور اولاد علی سے بغض رکھنے والے ہیں وہ اصحاب جہنم ہیں، اور اصحاب جنت ان لوگوں کی گروہ ہے کہ جو روایت ہے کہ ایک دن خانہ کعبہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن رسول اللہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجھے آتا دیکھا، جب میں قریب گیا تو کہا، یہ جابر یاد رکھو اسی رب کعبہ کی قسم، جو علی اور اولاد علی سے محبت کرے گا جنت میں وہی جائے گا، جو ان سے بغض رکھے گا جہنم اسی کے لیے ہے۔ اور ایک گروہ اور ہے اسی میں سے، جنتی و جہنم کی کرو،
یوم تبیض وجوہ تسود وجوہ. کچھ دن یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، یہاں بھی دو حصوں میں بانٹا گیا ہے. ایک گروہ وہ تھا بیضت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانہم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے یہ ایمان کے بعد کفر میں چلے گئے، غدیر کو چھوڑ کے سقیفہ میں چلے گئے، اور سقیفہ سے لے کے کربلا میں اعلان کر دیا کہ آپ کو آپ کی غلطی نہیں، آپ کے باپ کے جھوٹ میں قتل کرتے ہیں. تو یہاں پہنچ گئے. اب دو گروہ ہو گئے، یہ سورہ آل عمران بتا رہا ہے، مسلمان اس کو پڑھیں. گروہ تو ہو جائے گا میدان محشر میں، ایک وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے، ایک وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. اب آپ تفصیل سے پوچھئے، جو علی اور اولاد علی سے محبت کریں گے ان کے چہرے نورانی ہوں گے، اور جو علی اور اولاد علی سے بغض و نفرت و عداوت کرنے والے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. تو قرآن کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے حدیث پڑھی نہیں، لولی تمان ناس و حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ الناس نارا. نبی نے اعلان کر دیا جو اگر تمام دنیا کے لوگ محبت علی پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم ہی کو نہ پیدا کرتا. انہی دو گروہ کا تذکرہ کیا خوبصورت انداز میں خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں. شاہ حسین، بادشاہ حسین، تیست حسین، تی پناست حسین، سادات ندات در دست یزید، حقہ کے بنا لائلاس حسین. شجر طیبہ امام باڑہ خود میں ٹنگا ہوا ہے. مجلس پڑھنے کے رات میں فرمائش ہوئی ہے، انشاءاللہ پورا ڈیٹیل اور پورا تعارف ہم کرائیں گے شجر طیبہ کا، شجر ملونہ کا. انشاءاللہ سنیں گے آپ رات میں، اسی میٹر پر گفتگو ہوگی. شجر طیبہ اور شجر ملونہ خواجہ صاحب نے بتا دیا. شاہ حسین، شاہ حسین، تیس حسین، تین ہیں، حسین ہی تین ہیں. تین پناس حسین، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں، ورنہ دین کہیں کا نہ رہ جاتا اگر پناہ نہ دیتے امام حسین. اور جب دین کو ضرورت پڑی تو آل محمد ہی کا در نظر آیا، باقی تو سب بے دین نہ رہا. خواجہ صاحب نے جس لائن میں حسین کا نام ہے یزید کا نہیں، جس لائن میں یزید کا نام ہے حسین کا نہیں، خواجہ صاحب بتانا کیا چاہتے ہیں کہ ہم سے پوچھو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عصمت اور طہارت میں ڈھلی ہوئی ذاتیں نجاست کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور جو نجاست میں گھرا ہو عصمت اور طہارت کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اب مسلمان سمجھے کیا بتا رہے ہیں خواجہ صاحب. جہاں حسین ہے دین بھی ہے، شریعت بھی ہے، جنت بھی ہے، کعبہ ہے، کوثر ہے، سلسبیل ہے، جنت ہے، حور ہے، غلمان ہے، سب وہی ہے. جہاں حسین نہیں ہے بے دین لوگ تو پائے جا سکتے ہیں، دیندار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حسین دین ہے. اور اسی اشعار کو دیکھ کر کے آپ روایت پہ نقل کریے، نبی سجدے میں حسین پشت میں. کیا منظر دیکھ رہے دنیا. اور پرویز کی نماز نہیں کہ آئے وہ جیسے تیسے نکل لیے، اس لیے کہ ہم کو کئی نمازیں پڑھنی رہتی ہے، تو اگر ہم ہچے لگا کے پڑھیں گے تو پتہ چلا ٹیوشن اسکول سب چلا جائے گا. تو میٹر یہ ہے کہ ہماری آپ کی نماز نہیں، نبی کی نماز ہے. ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے نکل لیتے ہیں. ان کے بارے میں خیال کریے کہ جب وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوں گے تو زمین سے آسمان تک خدا ہی دکھائی دیتا ہوگا. ہم سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہم سے کہتے ہیں تو خلاصہ میں ٹیوشن پڑھاتے ہیں، گونڈا میں سامان خریدتے ہیں، غائب ہوئی کنجی یاد کر لیتے ہیں. یہ نبی کی نماز ہے. 70 بار کہتے رہے سبحان اللہ بحمدہ. کتنا ٹائم لگا ہوگا، کیسے پھنسے ہوں گے مسلمان. لیکن اب کریں تو کیا کریں، کجاوا رکھا لیا گدیر میں تو بھاگو گے کہاں. ایسے ہی یہاں بھی منظر ہے. نبی اور نبی خود نہیں، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ہمارا نبی اپنے نفس سے نہ کلام کر سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے جب تک وحی نہ نازل کرے. نبی کو پاور نہیں ہے کہ نبی سجدے سے سر اٹھا لے. قدرت کہہ رہی ہے کہ جب تک میرا حسین خود سجدے اتار آ جائے گا سجدے سے سر نہیں اٹھاؤ گے. سجدے میں سر ہے نبی کا، حسین پشت پر ہے.
نبی کے عجیب منظر دیکھ رہی دنیا. نہ نبی حسین کو الگ کر رہے ہیں، نہ حسین خود سے الگ ہو رہے ہیں. کیا سمجھ رہے ہو اس واقعے سے؟ حسین بتانا کیا چاہتے ہیں؟ نبی دنیا کو بتانا کیا چاہتے ہیں؟ نبی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو حسین کو چھوڑ دے گا دین نہیں ہے وہاں، نہ نبی ملے گا نہ اللہ ہی ملے گا. اور جو حسین کو چھوڑ دے گا نہ دین نہ نبی نہ اللہ کچھ نہیں ملے گا. اور جو احکام شریعت کو پامال کر دے گا حسین نہیں ملے گا. دونوں باتیں ہیں. اگر احکام شریعت کو پامال کر رہا ہے تو حسین بھی نہیں آئیں گے ساتھ میں. بتا کیا رہے ہیں نبی؟ یہ عظمت ہے. کیا خوبصورت شعر ہمارے سامنے ماشاءاللہ سے 2 شعراء کرام موجود ہیں تو یاد آ گیا تو وہ بھی سن لے، ہو سکتا ہے اور اضافہ کریں. شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے اور آج موڈ بھی اسی کا ہے. فرماتے ہیں کہ اعجاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی. سنیے گا شاعر صاحب، اعجاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازے بطول پہ رحمت کھڑی رہی، جوش نبی پہ سجدے میں آ کر چڑھے حسین، ارے بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی. جوش نبی پہ آ کے سجدے میں آ کے چڑھے حسین، بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی. درود پڑھے محمد والے محمد. نبی نہیں بریک کر پائے شریعت کو، عبادت کو بریک نہیں کر پائے. آج تم کہتے ہو محرم آتا ہے، یہ تعزیہ کیا ہے، یہ عالم کیا ہے، یہ سب کیا کرتے ہو ڈھول بجا کے، کفر ہے شرک ہے. ارے ان کے نام نماز پڑھو، ان کے نام روزہ رکھو. تو میں کہتا ہوں کہ جس کے صدقے میں جنت و جہنم بنی، مطلب جنت بنی، اور جس کے صدقے میں کائنات بنی، جس کے اوپر خود عبادت ناز کرے، تمہاری عبادت کا محتاج ہے. اچھا ہمارے پر فتویٰ لگا دیا پوسا لے رہے ابھی شیر کھائے. میں کہتا ہوں خلیفہ تم حضرت عمر سے پوچھئے، خانہ کعبہ کے پاس موجود ہے، حجر اسود کو بوسا لے رہے ہیں. فرمانے لگے حضرت کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، کالا ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے نہ نقصان، لیکن میں تجھے اس لیے بوسا لے رہا ہوں کہ رسول اللہ بوسا لیا کرتے تھے. تو حجر اسود کو بوسا لے لیا رسول نے تو وہ بوسا کے لیے قائل بن گیا، قابل بن گیا. اور حسین کے مزار کا اگر ہم نقل اتار کے اس کا بوسا لے رہے تو وہاں نہیں فتویٰ، یہاں کیسے فتویٰ؟ یہ بھی تو حسین کے روضہ کی شبیہ ہے، یہ بھی تو حسین سے منسوب ہے. تم کہتے عالم نہیں نکالنا چاہیے، تو سب سے پہلے جناب ابراہیم نے عالم نکالا، جناب لوط نے اور ابراہیم نے مل کے عالم نکالا ہے نہیں. سب سے پہلے جناب ابراہیم نے عالم نکالا. تو اگر تم مجھے میرے اوپر اعتراض کرو تو ملت ابراہیم پہ اعتراض کر رہے ہو، شیعوں کے اوپر اعتراض نہیں کر رہے ہو. یہ عالم کب لگے گئے؟ کہیں علی علمدار بنے جنگ بدر اور خیبر خندق میں، رسول کا علمدار کون تھا؟ حسین کا علمدار عباس، رسول کا علمدار مولا متقی حضرت علی. تم ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہو. ارے بھائی قرآن کہتا ہے فیہ تابوت سکینۃ من ربکم وتحملہ الملائکہ. تم کہتے ہو تابوت نکالتے ہو، یہ کیا بدعت کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد طالوت اور جالوت کے لڑائی میں ایک تابوت تھا جس میں جناب موسیٰ کی جوتیاں رکھی ہوئی تھی، اور توریت تو کیا کیا رکھا ہوا تھا. اور فرش کو اتنا متبرک سمجھا فرشتوں نے کہ اس کو فرشتے آسمان پہ اٹھائے ہوئے تھے. اور میں کہتا ہوں مسلمانوں، ارے اس میں موسیٰ کی جوتیاں رکھی ہوئی تھی، اٹھائے ہوئے ملک ہیں. اے مسلمانوں، جب تم موسیٰ کی جوتیوں کے برابر نہیں ہو سکے تو رسول تم جیسا کیسے؟
موسیٰ کے جوتوں کے برابر نہیں ہو سکتے. جسے ملک اٹھائے ہو تو جو فخر موسیٰ ہو وہ تمہارے جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا کفر پک رہے ہو, شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر. تم کہتے ہو ہم تابوت نکالتے ہیں, یہ اسی تابوت کی شبیہ ہے جو نکالتے ہیں جو طالوت نے نکلوایا تھا جنگ کے دوران جالوت سے. پڑھو قرآن, تمہیں جواب مل جائے گا. آیت ہم نے پڑھ کے آپ کو سنا دی, میرے اوپر فتوا لگاتے ہو, یہ نظر دلاتے وہاں تک پہنچتا کہ نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ سے نہیں میاں کہاں یہ لوگ گئے ہیں پردیس, جو لوگ آپ دبئی میں جو لوگ گئے ہیں جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو وہاں تنخواہ ملتی ہے تو وہاں کا ریال ملتا ہے, اور آپ جب اپنے باپ کے پاس بھیجتے ہیں تو وہاں کاغذ جمع ہوتا ہے, روپیہ نہیں آتا ہے, کاغذ آتا ہے. انڈیا کا روپیہ یہاں کی بینک آپ کو دیتی ہے, یعنی وہاں کا روپیہ چلا ملا آپ کو, یہاں کا روپیہ ٹرانسفر ہوا کہ نہیں؟ تو ہم اپنے شہداء کو, اپنے بزرگوں کو جو کھانا پانی یہاں سے بھیجتے ہیں تو وہ جنت تک ٹرانسفر ہو کر کے عالم برزخ میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا کہ نہیں ملتا؟ تم کہتے ہو ثواب نہیں, میں کہتا ہوں سن نہیں, ینال اللہ دماغ والا کو ینام التقوی منکم. یہ بتاؤ تم قربانی کرتے ہو کہ نہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کہ گوشت تم کھا لیتے ہو اور ایسا فریج میں رکھتے ہو کہ محرم میں ختم ہوتا ہے, خون زمین کھا لے جاتی ہے, اے نہیں گوشت فریج پر تم رکھ کے کھاتے ہو. حالانکہ قرآن نے کہا ہے کہ لحم طرین, یاد رکھیے گا قرآن نے کہا گوشت خوب کھاؤ لیکن تازہ گوشت کھانا, باسی گوشت نہ کھانا. یہ قرآن نے منع کیا ہے, سورہ نحل کی آیت ہے, تازہ گوشت کھاؤ. تو گوشت تم نے کھایا اور سامان تم نے الگ. اللہ کو کیا ملا؟ قربانی. ہر مسلمان, پوری دنیا کا مسلمان, شیعہ ہو سنی ہو کوئی بھی ہے, قربانی سب مانتے ہیں, سب مانتے ہیں کہ بے حد اس کا ثواب ہے. تو اللہ کا تو کچھ نہیں ملا, فائدہ تو تمہارے ہی ہوا. وہ بریانی اڑائی تو ملا کیا؟ دل میں تقویٰ منکم, تمہارا تقویٰ وہاں تک پہنچا, تمہاری پرہیزگاری پہنچی. تو ہم بھی نذر کر کے, کھانا تو ہم نے کھایا امام حسین کے نام پر, لیکن ہم نے نذر کر کے اپنے تقوی کو پہنچایا وہاں تک. اور امام حسین اور پنجتن پاک اور 12 معصومین 14 معصومین انبیاء کو جا کے مل گیا. فلاں شخص نے آج آپ کو یاد کیا ہے, ٹرانسفر ہو کے وہاں ملا, انہیں بھی پتا چل گیا کہ ہمارے یاد کرنے والے ہیں دنیا میں. تو ہم بھی اپنا تقویٰ پہنچاتے ہیں, کھانا تو ہم ہی کھا لیتے ہیں نہیں. تو ہمارے پر یہ طرح طرح کی اعتراض ہیں. جیسے شروع ہوتا ہے محرم, جیسے سونار کھٹ کھٹ دن بھر کرتا ہے اور لوہار ایک ہتھوڑا میں پٹک دیتا ہے, 10 کلو کا کم سے پٹکا اٹھا دیا. اب تو خیر رسیاں اسے پٹانے زمانہ نہیں ہے, لیکن ہاں ابھی پیٹا جاتا ہے, ابھی وہ زمانہ ختم نہیں ہوا ہے. 100 جوڑ سونار کی, ایک لوہار کی, یہ سال بھر کھٹ کھٹ, یہ بدعت وہ بدعت, اور 10 دن محرم آ کے ایسا پٹکتا ہے کہ سب ختم ہو جائے. اب سال بھر کھٹ کھٹ کرتے رہو سونار کے طرح سے, ایک ہی لوہا پڑے گا محرم میں تو سب غائب ہو جائے گا. تم کہتے ہیں بتا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات, تو کم کہتے ہیں شہداء پہ روتے ہو. قائل وہ ہیں, روئے وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو سید المرسلین کیوں روئے جناب حمزہ کی شہادت پر, اور مدینہ پہنچے تو کاش کوئی حمزہ پہ رونے والا ہوتا, اور نبی نے دعائیں دی ان کو جنہوں نے حمزہ پہ آنسو بہائے. تم کہتے ہو کہ روزہ رکھو, نماز پڑھو, اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں امام حسین کو یاد کرنے کے لیے. بتاؤ کہ حسین کی منزلت کیا ہے؟ سنیے آپ, سنانے کی موڈ میں ہے کیا امام حسین؟ سنے دنیا, امام حسین نے روزہ رکھا, بچپن کا واقعہ ہے, پھول سا چہرہ, 5 سال کا جو 5 سال کا سن رہا ہو, مرجھایا ہوا چہرہ ہے. جناب زہرا نے فرمایا بیٹا حسین پانی پی لو, تمہارے لیے روزہ نہیں ہے. ہم نے جان جب تک کہ پورا روزہ نہیں ہوگا ہم توڑیں گے نہیں. جناب زہرا نے مولا کائنات کو اطلاع دی.
مولا کائنات نے سمجھا حسین پانی پی لو, تمہارا بچپن ہے, تمہارے لیے بھی روزہ نہیں ہے. حسین نے کہا میں روزہ پورا رکھوں گا. جا کے پیغمبر اسلام سے بتایا. کیا ہوا؟ کہا آپ کا حسین آج روزہ سے ہے اور پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بار آسمان کی طرف دیکھا, ایک بار دیکھا میرا حسین بھوکا ہے پیاسا بھی. آج شام جلدی سے ہونا چاہیے, آفتاب کا غروب تاخیر نہ ہو غروب میں. اللہ کس طرح سے نبی بے چین ہے. بہت سمجھایا, حسین نے روزہ نہیں توڑا. شام ہو گئی. ابھی آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا, غور و فکر کیا ہوگا مجمع نے, کہ ایک ہوتا ہے روزے کشائی. اب تو شاید ہر ابھی ہوتا ہے. ہم لوگ بچپن میں 8 آنا پیسہ 4 آنا پیسہ جب پہلا روزہ رکھے تھے تو کچھ لوگوں نے دیا تھا. آج بھی دیا جاتا ہے کہ جب بچے پہلا روزہ رکھتے ہیں تو ماں باپ سے کہتے ہیں ہم بھی کچھ پیسہ دے دو, آج پہلے روزے ہیں, آج کچھ انعام دے, پہلا روزہ ہے. جب شام ہوئی اور افطار کا وقت آیا تو حسین نے ضد کرنا شروع کیا, مادر گرامی تجھے بھی کچھ انعام چاہیے نہیں چاہیے؟ تو اللہ نے فوراً بھیجا جبریل کو, کہا اے جبریل پہلا انعام میرے طرف سے حسین کو دے دو. کون سا انعام؟ جبریل آئے نبی کے پاس, یا رسول اللہ حسین ضد کر رہے ہیں کہ روزے کشائی چاہیے مجھے انعام. نبی آئے, علی آئے, فاطمہ بیٹھی. جبریل سے پوچھا نبی نے تم کیا انعام دے رہے؟ کہے حسین مجھے اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے سنو تمہارا انعام کیا ہے. اب جبریل اپنی عمر بھی بتاتے ہیں, حسین کو انعام بھی دیتے ہیں. اے حسین, ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال کے بعد چمکتا ہے, ہم نے اسے 30,000 بار چمکتے دیکھا ہے. یہ جبریل کی عمر ہے. ایک ستارہ 30,000 سال کے بعد چمکتا ہے, ہم نے اسے 30,000 بار چمکتے دیکھا ہے. یہ عمر ہے جبریل کی. اتنے دن کی عبادت ہم تمہارے قدموں پر ڈال دیں. میں کہتا ہوں کہ آدھی عبادت بھی اگر حسین صرف کر دیں گے تو جتنے ماتمدار ہیں سب کو بخشوا لیں گے. آدھی عبادت تمہارے حوالے کرتا ہے. امام حسین محتاج ہے تمہارے قرآن اور نماز کے. آپ بتاؤ, اب مسلمان مجھے جواب دے. اس کے بعد یا رسول اللہ آپ کیا انعام دیں گے؟ تو نبی نے فرمایا میرے حسین, اللہ نے مجھے جنت کا سردار بنایا ہے, میں تمہیں جوانان جنت کا سردار بتا دیتا ہوں. اللہ نے جنت میرے صدقے میں خلق کی ہے. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. اور یاد رکھیے کہ یہ وہ ایسی حدیث ہے جو تمام دنیا کے مسلمانوں کے عالموں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ نبی نے کہا ہے. سب نے مانا, دیوبندی کے عالم نے بھی لکھا کہ حسین اور حسن کی فضیلت کے لیے یہی حدیث کافی ہے, زیادہ مسلمانوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تمہیں جنت کا سردار بنا دیتے ہیں. اب آئے مولا علی آگے بڑھے. اے حسین, اللہ نے مجھے ابو تراب بنایا ہے, مٹی کا باپ, زمین کا باپ. میں تمہیں اس زمین کا وارث اپنی طرف سے بناتا ہوں. چلیے مولا علی کا بھی نام ہو گیا. اب زہرا کا انعام آیا. تو ایک بار زہرا فرماتی ہے حسین, اے حسین تمام دنیا کا جتنا پانی ہے, اور آپ سوچ لیجئے جا کر, جس نے پڑھا ہوگا وہ جانتا ہے 7 مہاساگر ہے دنیا میں, ہے کہ نہیں؟ 5 بڑے مہاساگر ہیں, 7 مہاساگر ہیں. یعنی زمین پہ 1/3 پانی ہے, 3 حصہ پانی ہے, 1 پہ آبادی ہے. فاطمہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے محل میں تمام دنیا کے پانی کو دے رکھا ہے. اے حسین, اس کا وارث میں تمہیں بناتی ہوں. اللہ جس کی ماں کے محل میں تمام دنیا کا پانی ہو, اس کے 22 بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے, اس کے بچے اللہ تعالی کی صدائیں بلند کر رہے. یہ دریا تمہارا نہیں ہے, یہ فرات کے پانی کے تم مالک نہیں ہو. اور کس کے لیے پانی مانگا؟ حسین نے علی اکبر کے پانی نہیں مانگا ہے, حسین نے عباس کے لیے پانی طلب نہیں کیا ہے.
اللہ اکبر، اور تاریخ بتاتی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ششپائے اور اصغر کا ذرا سا تذکرہ کر دوں آج. اور محمد کا تذکرہ آپ سن چکے، اس لیے کہ اب ہمارے پاس رونے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے. 7 محرم سے ہمارا جلوس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے. ایک جھلک چھوٹے شہزادے کے لیے کہ لکھا ہوا کہ شب عاشور امام حسین جب اپنے خیموں کا چکر لگانے لگے، امام حسین شب عاشور، تو کہیں ام لیلا علی اکبر کو تیار کر رہی ہے، کہیں ام فروا قاسم کو تیار کر رہی ہے، کہیں زینب اور محمد کو تیار کر رہی ہے. اور اس طرح سے شہزادیاں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. بس ایک بار حسین رباط کے خیمے میں پہنچے. اب جب رباط کے خیمے میں پہنچے ہیں تو اب جو تاریخ نے نقل کیا ہے وہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ کیا ہوا. جب رباط کے خیمے کے پاس پہنچے تو حسین نے عجب منظر دیکھا. جناب رباب ہے، علی اصغر کا جھولا اور علی اصغر کے جھولے سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے. جناب رباب امام حسین قریب گئے، ایک بار متوجہ کرنا چاہا، اے رباب حسین کی زندگی میں اور اس طرح سے رونے کا سبب تو بتاؤ. تو جناب رباب کہنے لگی کہ اے مولا میں کیا بتاؤں، ارے کل کے ہنگامی دن کے لیے شہادت کا جب سلسلہ شروع ہوگا، ارے سیدانیاں اپنے اپنے نوجوانوں کو تیار کر رہی ہے. اے مولا میرا بیٹا تو اتنا چھوٹا ہے کہ میدان جہاد میں نہیں جا سکتا. ارے میں آپ کے اوپر کیسے اپنے لال کو قربان کروں گی اور محشر میں صحرا سے سرخرو ہو جاؤں گی. بس ایک بار حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، اے رباب تجھے علی کا لال کہتا ہے، ارے کل علی اصغر کو علی اکبر سے نہ بڑھا دوں تو حسین نہ کہنا، علی اصغر کو علی اکبر سے نہ بڑھا دوں تو حسین نہ کہنا. ارے وہ واقعہ گزر گیا، وہ نہیں پڑھنا. بات یہ ہے کہ جب کوئی نہ رہا اور حسین دائنے بائنے چاروں طرف سے دیکھ رہے، نرخے آدھا میں کھل چکے، کوئی نہیں ہے جو حسین کی اب نصرت کرے. ایک بار تنہائیوں میں اپنے شعروں کو یاد کرتے کرتے ایک بار حسین نے فرمایا، حل من ناصرین ینصرنا، ارے کون ہے جو حسین کی مدد کرے. اے میرے شعروں تم میری بے کسی دیکھتے تو کس طرح سے تم پچھاڑے کھاتے. شاید کہیں عباس نے آواز دے، مولا اگر بازو قطع نہ ہوتے تو آپ کی نصرت کرتا. کہیں حبیب کا لاشا تڑپا ہوگا، کہیں علی اکبر کا لاشا تڑپا ہوگا. کس طرح سے بس ایک بار خیام سے رونے کی آواز آئی. جب خیام سے رونے کی آواز آئی تو ذاکرین جو نقل کرتے ہیں کہ حسین پہنچے آ کر کے ایک بار زینب سے پوچھتے کہ بہن ابھی حسین کی زندگی میں خیام سے کیوں رونے کی آواز ہے؟ کہا بھیا اتنے مظلوم آپ ہیں کہ آپ کی مظلومی کا علی اصغر پہ اتنا اثر پڑا کہ میرا پاپا تنہا ہے میدان میں پیروں سے جا نہیں سکتا. اے بھیا اپنے کو جھولے سے گرا دیا علی اصغر. آپ جو حسین کے دل کی خبر لیجئے، لاؤ میرے بچے کو لے کے چلے. تو آپ جو میں نے ایک کتاب پڑھی، وہ انٹرمیڈیٹ میں ایک چیپٹر ہے کربلا کا ننھا شہید، بورڈ کی پریچھاؤں میں آیا کرتا ہے، جس کو علامہ راشد الخیری نے لکھا ہے. یہ اہل سنت کے عالم تھے، انہوں نے کتاب فاطمہ کا چاند، اس میں ایک چیپٹر ہے کربلا کا ننھا شہید، انٹرمیڈیٹ میں ہے. انہوں نے اتنا دردناک ایسی سی باتیں لکھی ہے کہ رسول عربی کا کلمہ پڑھنے والے اب آئے کربلا کے میدان میں اور دیکھیں کہ وہ حسین جو ان کے آقا کے گود میں بیٹھا ہو، جس کی
زبان رسول نے جسے اپنی زبان چسائی ہو، جو علی اور فاطمہ کا شیر پی کے علی کے گود میں پروان چڑھا ہو، آج وہ عمر سعد کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور فوجوں نے پہچانا نہیں کہ لا کیا رہے حسین، کیونکہ کپڑا ڈالے ہوئے تھے امام حسین۔ شاید فوجوں نے سوچا ہو کہ قرآن لائے ہو امام حسین، انہیں جنگ صفین یاد آ گیا کہ وہاں قرآن بلند کیا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے امام حسین قرآن لے کے آئے ہو۔ لیکن علامہ راشد الخیر کہتے ہیں کہ عمر سعد کے سامنے پہنچ کے امام حسین نے کہا، اے عمر سعد، میں ساقِ کوثر کا لال ہوں اور میں کچھ نہیں مانگنے آیا ہوں، صرف ایک قطرے آب کا سوال ہے۔ اور جب ایبا کا دامن ہٹایا تو لکھا ہوا کہ فوجیں پیچھے منہ پھیر کے رونے لگی۔ یہ کربلا کا واحد ایسا مجاہد ہے کہ جس نے دشمن کو خون کے آنسو رلائے، واحد ایسا مجاہد ہے کہ فوجوں میں تہلکہ عمل کیا، پیچھے مڑ کر کے فوجیں بے تحاشا رونے لگی ساروں قطار۔ علی اصغر کی کہ کس طرح سے جناب علی اصغر ارے پیاس سے بدحال تھے۔ اے بھائی، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر حسین تمہاری نگاہ میں قصوروار ہے تو اس بچے نے کیا کیا ہے؟ فوجوں میں تہلکہ مچا۔ ارے عمر سعد ڈر گیا کہ کہیں بغاوت نہ پھیل جائے، بس اس نے ہرملا کو حکم دیا، اے ہرملا کیا دیکھتا ہے، حسین کے کلام کو قطع کر دی۔ اور ہرملا کے تیر کی جو حالت ہے تو میں کہتا ہوں کہ 3 تیر تھا ہرملا کے پاس، کہ جو ذاکرین بیان فرماتے ہیں کہ اتنا طاقتور تھا کہ اگر 7 طبق لوہے کے چادر کو رکھ دیا جاتا اسے بھی پھاڑ دیتا تھا۔ اور جب جناب مختار نے گرفتار کیا ہے تو اس نے جو تینوں تیر کا حوالہ کیا، وہ 2 کو نہیں بتاؤں گا، انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں۔ جب جناب علی اصغر کے بارے میں اس نے بتایا تو لکھا ہوا ہے کہ دربار مختار میں وہ رونا ہوا ہے کہ لوگ سینہ پیٹ پیٹ کے رو رہے تھے جناب مختار کے ساتھ میں، وہ قدم تک گریا ہوا ہے۔ اے امیر سب پوچھ لیکن یہ نہ پوچھ۔ ارے تیر اتنا وزنی تھا جو بچے کے وزن سے کہیں زیادہ تھا، اور جب میں رہا کرنا چاہتا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے رسول خدا سامنے کھڑے، ہرملا کیا غضب کر رہا ہے۔ کئی بار ہم نے کوشش کیا لیکن اس کے بعد جب تیر چلایا ہے، ارے تو تیر جب آ کے لگا ہے تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کی فطرت ہے کہ جب زخم کاری لگتا ہے تو انسان چیخ کے رونے لگتا ہے، لیکن ننھا مجاہد ارے حسین کا وہ لال کہ جب تیر آ کے لگا تو بچائے رونے کے مسکرانے لگے۔ علی اصغر شاید پیغام دے رہے ہو، اے بابا اب آپ کی قربانیاں قبول ہو گئی، اب دنیا قیامت تک جب تک دنیا باقی رہے گی آپ کی مظلومیت پہ روئے نہ روئے، ہماری مظلومیت پہ تو آنسو آئے گی، ہماری مظلومیت پہ تو آنسو آئے گی۔ چلے لے کے حسین اب انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے نظر آ رہے۔ ایک بار جناب رباب خیمے کے پاس کھڑی ہے، اے مولا پانی پلا لائے، حسین کیا جواب دے گردن جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ ایک بار رباب نے محسوس کیا ارے وقت کا امام اتنا شرمندہ ہے کہ رباب سے بات نہیں کرنا چاہتا، کیا بتائے رباب کو جواب کیا دے۔ ایک بار حسین کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہے، اے مولا ارے ایک علی اصغر کیا اگر 7 علی اصغر ہوتے تو اے مولا آپ کے اوپر قربان کر دے۔ اللہ رحمت اللہ قوم الظالمین۔